فارمی مرغی یا برائلر چکن کا استعمال آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، پھر وہ چاہے ہمارے روزمرہ کے کھانوں میں ہو یا فاسٹ فوڈ پروڈکٹ کی صورت میں۔ یہ ہر ایک کی پسندیدہ خوراک بن چکی ہے، جس کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی آبادی میں ہر لمحہ بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب مرغی کا گوشت حاصل کرنے کے لیے انہیں گھروں میں قدرتی طریقے سے پالا جاتا تھا، جنہیں دیسی مرغیاں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرغی عام طور پر 6 ماہ سے 1 سال کے عرصے کے دوران جوان ہو کر کھانے کے قابل ہو جاتی ہے، جو اس کے مختلف نسلوں پر اثر کرتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مرغی کے گوشت کی ڈیمانڈ میں اضافے کی وجہ سے اس کی پیداوار بڑھانے کے مصنوعی طریقوں پر غور کیا جانے لگا، جس پر تجربات 1916 سے ہی شروع ہو گئے۔ مگر 1930 میں سائنٹسٹ کورنش نسل کے میل مرغے اور پلے ماؤتھ راک نامی فیمیل مرغی کے ڈی این اے کے ملاپ سے ایک نئی نسل تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو آج کی موجودہ برائلر چکن ہے۔ 1960 میں اسے خوب شہرت حاصل ہوئی اور دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھ گیا۔ یہ نسل گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی تھی، جو صرف 4 سے 7 ہفتوں میں تیار ہو جاتی ہیں، اور ان کا وزن 2 سے 2.5 کلو تک جا پہنچتا ہے، جو قدرتی طریقے سے ناممکن تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں برائلر چکن اپنے اندر کس قسم کی بیماریاں اور زہر لیے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا اور صحت کو تباہ کر رہی ہیں؟ لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ برائلر چکن کھانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ ان برائلر چکن کو وقت سے پہلے بڑا کرنے اور گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے خاص خوراک دی جاتی ہے، جو ہر طرح کے فضلات مثلاً مرغی کی اپنی آنتوں، مختلف جانوروں کے خون، مردہ جانوروں کے گوشت اور بہت سی خطرناک کیمیکل پر مشتمل ہوتی ہے، جسے خاص پروسیسنگ سے گزار کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اسٹیرائڈز یا گروتھ ہارمونز بھی دیے جاتے ہیں، جو ان مرغیوں کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور بعد میں ان کو کھانے والے انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کے ہارمونز ہیں جو باڈی بلڈر اپنے جسم کو وقت سے پہلے پھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ عمر کے آخری حصے میں بستر پر گزارنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوستو، برائلر چکن کے یہ گروتھ ہارمونز جب انسانی جسم میں پہنچتے ہیں تو کئی جان لیوا اور پیچیدہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً یہ گروتھ ہارمونز بچوں کے جسم میں داخل ہو کر انہیں وقت سے پہلے جوان بنا دیتی ہیں۔ کم سن بچے کم عمری میں ہی مردانہ اور زنانہ دونوں صلاحیتوں کے حامل ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی فطری طور پر بڑھوتری پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گروتھ ہارمونز بدلنے سے ہم جنس پرستی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیزی سے پھیلتے کینسر، ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جسم پر غیر ضروری بالوں کا آنا اور تھائرائیڈ گلینڈ پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ ہمارے گلے کے اندر مخصوص اعضاء ہیں جو ایک خاص رطوبت خارج کرتے ہیں، جس سے انسانی جسم کے قد اور نظام انہضام کا تعین ہوتا ہے۔ لہٰذا قد کا چھوٹا رہ جانا، معدے کا السر اور ہاضمے کی خرابی جیسے امراض جنم لیتے ہیں۔ اگر کبھی آپ غور کریں، برائلر چکن جو مصنوعی ہارمونز دے کر تیار کی جاتی ہیں، اسے کھلا چھوڑ دینے پر بھی وہ زیادہ مزاحمت نہیں کرتی۔ اس کی وجہ اس کے جسم کو غیر فطری طریقے سے پھلا دینا یا سجا دینا ہے۔ اس کی برعکس دیسی مرغی اگر آپ پکڑنا چاہیں تو وہ آپ کو اچھی خاصی ورزش کروا سکتی ہے۔ برائلر چکن کے نام پر آپ کو زہر کھلایا جا رہا ہے اور آپ پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہیں۔ آج کل چکن شاورما، پیزا، برگر اور چکن نگٹس وغیرہ کی بدولت چکن کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ بھی ان میں سے کسی ایک کے عادی ضرور ہوں گے، جن کا مسلسل استعمال طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ ابو منصور ابن الطاہر البغدادی عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہونے والے ایک مشہور مسلمان عالم دین تھے۔ آپ 980 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1037 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اپنی ایک کتاب میں آپ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان تقسیم ہوگا اور اس سے ایک ایسی ریاست بنے گی جو مسلم اکثریت پر مشتمل ہوگی۔
یہ ریاست اپنے بننے کے بعد سے ہی افراتفری کا شکار رہے گی۔ وہاں کے لوگ ایک ایسی خوراک کا استعمال کریں گے جو خنزیر نما ہوگی، اور ظاہر ہے وہ بات پاکستان کے بارے میں ہی کر رہے تھے، جو ہندوستان سے الگ ہوا اور شروع سے ہی افراتفری کا شکار رہا ہے، اور یہ کہ وہاں کے لوگ خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے، جس سے وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس وقت یہ بہت ہی عجیب انکشاف تھا جس پر کسی نے خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد بھی ایسی کوئی خوراک استعمال میں نہیں تھی۔ مگر 2011 میں امریکہ کی یونیورسٹی آف میشیگن کا پروفیسر ڈاکٹر سٹورٹ جونز، جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے اپنی ریسرچ میں ثابت کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر امائنو ایسڈ کی ترتیب ایک جیسی ہے، یعنی برائلر چکن جس ماڈل سے تیار کیا گیا، اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ خنزیر کو بھی فارمی طور پر گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اسی ماڈل پر ہی برائلر چکن کو تیار کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کے سامنے آنے کے بعد ایک زبردست کھلبلی مچ گئی، اور امریکہ کو اپنی ملٹی ملین ڈالرز کی کمپنی ڈوبتی نظر آنے لگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ لہٰذا اس تحقیق پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر سٹورٹ جونز کو ایک پاگل اور نفسیاتی مرض قرار دے کر انہیں زبردستی پاگل خانے منتقل کر دیا گیا، جہاں نومبر 2015 میں ان کا پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا۔ یہ طبی موت تھی یا قتل، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس برائلر چکن کو کھا کر لوگ جسمانی اور روحانی دونوں امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب مرغی کو ذبح کرنا چاہو تو اسے 3 دن تک قید کر کے رکھو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ باہر کی گندی چیزیں مثلاً کیڑے مکوڑے اور دوسری گلاسٹیں بھی کھاتی رہتی ہے جو اس کے جسم میں موجود رہتی ہیں۔ لہٰذا 3 دن تک قید کر کے رکھنے سے اس کے جسم سے گندی خوراک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، مگر فارمی مرغی کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا، اور اسے فوراً ہی ذبح کر دیا جاتا ہے، جو چاہے حرام نہ بھی ہو مگر حدیث مبارکہ کی روشنی میں مکروہ ضرور ہے۔ برائلر چکن طبی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسے کھانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، مگر قدرتی طور پر تیار شدہ دیسی مرغیوں کا استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی خوراک میں چکن کے اضافے کی بنا پر اس کے پیداوار بڑھانے کے لیے ایک مزید جدید طریقے پر کام کیا جا رہا ہے، جو برائلر چکن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کے مطابق مرغی کے گوشت کو لیبارٹری میں ہی تیار کیا جائے گا، یعنی اب مرغی کو پالنے اور ذبح کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسے ٹیسٹ ٹیوب میٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں سائنسدانوں کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس مصنوعی طریقے سے تیار کردہ بیف برگر امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مارک پوسٹ نے تیار کیا۔ دوستو، آنے والے دنوں میں مکمل مرغی اور بیف کو لیبارٹریز میں ہی تیار کیا جائے گا، اور گوشت کی ضروریات کو ایسے ہی مصنوعی اور غیر فطری طریقے سے بنا ذبح کیے پورا کیا جائے گا، جس کے خطرات اور نقصانات کا اندازہ لگانا اب ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں، اور مزید اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میرا نام ہے فرحان اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔